जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 10। किसी वजह के बिना पे वेरा उसके साथ आ नहीं सकी थी क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था, लेकिन उसने अमराहा को बड़ी देर लगाकर ये बात समझा दी थी कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसी टेक्निक से उसे फेंकना है। डॉग बॉल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफी रश था। अमराहा ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। इससे पहले उसने कभी ये खेल खेला नहीं था और गेंद तो उसे जरूरत से ज्यादा ही वजनी लग रही थी। वेरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वजन के इंसान को उठाकर तो फेंक सके, और देखो उससे तो गेंद भी नहीं उठाई जा रही थी। पाकिस्तान में उन्हें एक सोफा या ऐसी कोई आम सी चीज इधर से उधर करनी पड़ जाती तो 2-3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँपने लगते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हों। खैर, पहली कोशिश में उसकी गेंद एक भी बोतल न गिरा सकी और बोतलों से दूर लेन के दरमियान ही किनारे पर जाकर रुक गई। लेकिन दूसरी कोशिश में उसने थोड़ी सी कामयाबी हासिल की और 2 बोतलें गिरा ली, और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। और आलियान ने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, ये ना तुम्हारी आखिरी कोशिश है। और अमराहा ने उसकी हंसी देख ली थी और वो तो चिढ़ गई। इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदाने जंग में सिपा सालार बाजी मात या फिर हाथ के तहत तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। अमराहा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और गेंद लड़खड़ाती हुई गई और फिर वो ऐसे चिल्लाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसी की तरफ देखने लगे। भले उसे देखते रहे, वो तो चिल्लाती ही रही क्योंकि सारी बोतलें गिर चुकी थीं। यानी कि मशरकी लड़की अमराहा जीत चुकी थी। और आलियान साहब अपनी अफसुर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे और कहने लगा, अरे तुमने तो कहा था कि तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। हाँ, बेशक ये पहली बार है, लेकिन तुमने तो किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे दिखाने के लिए गेंद को ऐसे लड़खड़ाती रही हो ना। किस्मत साथ हो ना तो कोई बाजी मात नहीं होती। और उसने ऐसे कहा जैसे उसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। भूरी आंखों की भवें तन गई। हाँ, फिर तो सभी झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तुम एक बार फिर कहो। हाँ, फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने ना जरूर चीटिंग की है। और अमराहा तो अपने अंदाज में बोली गई, हाँ, फिर ऐसे लोग फाउल चिल्लाते हैं। तुम। और आलिया ने इससे पहले कुछ कहता, उसने कहा, मैं विनर हूं, यानी मुझे जीत जाने वाला कहा जाता है ना। और आलियान ने जवाबन कहा, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। वैसे मुझे यकीन था कि तुम हार जाओगी और फिर मैं तुम्हें सजा देता। वैसे कितना रहमदिल इंसान था ना, वो उसे सजा देने के चक्कर में था। अच्छा, मुझे सजा? कैसी सजा? मैं तुम्हें बातें सुनाता और क्या। बातें? ये कैसी सजा हुई? ये सजा तो सुनने वाले के लिए होती है, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता। वो रोमन अखाड़े के किस्से होते या फिर स्कूल दिनों की सजाएं, विंडो शॉपिंग की फजूल तफसीलात होती या सबवेज में मिलने वाले हिप्पियों की अजीबोगरीब हरकतें। बोलने वाले का जब तक जी चाहेगा वो बोलेगा, सारा दिन, रात, अगला दिन, अगली रात। और सुनने वाले को तो सुनना ही होगा ना। बोलने वाले पर कम ही किस्मत इतनी मेहरबान होती है ताकि उसे ऐसा सुनने वाला कोई मिले। और अमराहा ने जवाबन उससे कहा, इतनी देर तक बोलते रहने वाला तो कोई पागल ही होगा। हाँ, मुझे होना था ना पागल। उसका तो लग रहा था कि शायद वाकई में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अच्छा, इस सब बातों को छोड़ो, यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना होगा, कोई सजा है ना, क्योंकि मैं तो जीत चुकी हूँ। ऐसा करो, मुझे कह दो कि मैं भी यहाँ घुटनों के बल ना झुक जाऊं। इतनी मामूली सी सजा मैं क्यों कहूं भला ये तुमसे। ये मामूली तो नहीं है और हरगिज नहीं, ऐसे तो ना कहो।
وہ اس قیمتی پتھر کی طرف دہائی دینے لگا جس کی جوہری نے بہت کم قیمت لگا دی ہو، اور امراہ گہری سوچ میں چلی گئی، اور پھر اس نے اس کے لیے سزا منتخب کرتے ہوئے کہا کہ تم نہ 1 ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ تم چاہتی ہو کہ میں آج رات ہی خودکشی کر لوں؟ تو تم مرنا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا پر اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا، کچھ اور کہو۔ اور وہ دونوں ڈاگ بال سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ تم سیمیسٹر ایگزامز نہیں دو گے، یعنی تم ہر صورت میں چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ دیکھو میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا ہے تو اب تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ ہاں تو کہا تو ہے کہ کر لوں گا خودکشی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور پھر دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر کافی رش تھا اور زیادہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ہی ہجوم تھا۔ اچھا کچھ اور کہو۔ امراہ نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس سے چند آگے زیبرا کراسنگ تھی جو کافی طویل تھی، اور وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ کچھ اور؟ اچھا ویسے تمہیں بہت شوق ہے نا بندر کی طرح چھلانگے لگانے کا، تو تمہیں اس کراسنگ کو ہاتھوں کے بل کلا بازیاں لگا کر کراس کرنا ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کر تو آلیان کہنے لگا، پہلی فرصت میں نا اپنے دماغ کا علاج کراؤ امراہ، بھلا کہہ کون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا؟ نہیں 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 نہیں، اب تم ڈر کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا تھا، میں نے 201 گول گپے کھائے اور میں جیت گئی۔ ہر بدلے میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ اسے صرف 5 منٹ تک اپنے ڈیڈی کی کار چلانی ہے۔ اچھا تو اس میں کیا مشکل تھا؟ یہ تو بہت آسان کام تھا، تم نے تو اسے بہت ہی آسان ٹاسک دے دیا نا؟ نہیں، کیونکہ وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ او مائے، اچھا کس ماڈل کی کار تھی یہ؟ ویسے تم لڑکے کار کے نام پہ ماڈل پوچھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ ایک کار تھی اور بس ایک کار۔ ہاں یہ جو تم لڑکیاں ہو نا، گاڑیوں کے ماڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی ہو؟ اینی وے پھر کیا ہوا؟ وہ نا صرف 4 منٹ ہی کار چلا سکی تھی، اور اگلے 5 مہینے کار ورک شاپ میں ہی رہی، اور اس پر پورے 50,000 لگے، اور بس آلیان نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو؟ ہاں، اور بس اتنا ہی ہوا تھا کہ میرا داخلہ ان کے گھر بند ہو گیا تھا، اور بس۔ تمہارا داخلہ بند؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا۔ اگر اسے اس وقت بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے میں، اور اس نے امراہ سے اپنا رخ ہی پھیر لیا۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہنسے کہ امراہ ہی برا مان جائے، لیکن ساری کوشش بیکار گئی۔ اس نے سر کو اٹھایا اور مینچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے، اور خود کو بے قابو ہو جانے دیا۔ وہ واقعی خوبصورت انسان تھا، ہنستے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں، لیکن ایسے بے قابو ہو کر ہنستے ہوئے تو وہ ایک عام اور نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ امراہ نے ہاتھ باندھ لیے اور وہ اسے گھورنے لگی، اور وہ اپنی دنیا میں مگن ایسے ہنسی جا رہا تھا کہ وہ یہ دیکھنا ہی بھول گیا کہ کالی پتلیوں والی 2 آنکھیں اس سے خفا ہو کر گھور رہی تھیں، وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی ہی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا، اور وہ صرف آلیان نہیں رہا تھا، اور اسے اب اکثر یہ یاد کرنا پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا اور کبھی چند قدم پیچھے، اور اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور پھر امراہ کو دیکھ کر کہتا، اور بس۔ اور اس نے ایسا 2-3 بار کہا، اور امراہ تو شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی کہ آخر اس میں اتنی کوئی ہنسنے والی بات تھی ہی نہیں، اور اس کے کھلے ہوئے بال ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے، اور اس نے غصے سے بالوں کی لٹوں کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیش سے
बालों में हाथ चलाने लगी और वो खामोशी से उसे देख रही थी और उसे लग रहा था कि वो उसकी अब बेइज्जती कर रहा है और कैसे पागलों की तरह हंस रहे। रोने की हर वक्त तैयार रहने वाली अमराहा ने एक बार फिर रोने की तैयारी कर ली थी। और फिर कुछ ही देर बाद जब बामुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका तो उसने अमराहा के गुस्से और रोने पर आमादा शक्ल पर गौर किया और उसी वक्त अमराहा तेजी से उसके आगे से अलग चलने लगी और वो उसके पीछे भागा। अरे अमराहा, बात तो सुनो। आलियान उसके पीछे लपका जैसे वो किसी हवा के घोड़े पर सवार थी और वो तेज चलती जा रही थी। अब वो समझ गया कि वो ऐसे क्यों जा रही है। अमराहा, इधर मुझे तो देखो, अरे मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। और अमराहा को अपने पीछे तेज चिल्लाने की जब आवाज आई तो उसने रुककर जरा सा पलटकर देखा। इशारा बंद हो चुका था और ट्रैफिक रुक चुकी थी और सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे और उनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट हाथों को सड़क पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। पहले तो अमराहा को लगा कि वो मजाक कर रहा है, वो कभी कलाबाजी तो नहीं खाएगा क्योंकि उसने तो मजाक में कहा था। असल में तो वो उसे तेज मिर्च मसाले से पके कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी और वो जानती थी कि वो एक प्लेट से ज्यादा खा ही नहीं सकेगा, उसे तो अपनी जबान ही कटवानी पड़ जाएगी। लेकिन अब देखो, वो तो कलाबाजी लगा रहा था और उसे ऐसा करते सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा था और वो इतना हैरान नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस तरह के उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से तो भरी पड़ी थी। खैर, जो मंजर उसे उसकी बीनाई दिखा रही थी उसे उस मंजर की हकीकत पर शक था। क्या ये सच है? क्या वाकई में ये सच है? और यकीनन नहीं, और यकीनन नहीं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके मजाक को कोई सच कर दिखाता है और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पा जाते हैं। उसके कहे हुए मजाक को आलियान सच साबित कर रहा था और वो उसे देख रही थी कि क्या वाकई ये सच है। यकीनन नहीं, यकीनन नहीं। और वो सिर्फ कलाबाजियां ही नहीं, किसी माहिर एथलीट की तरह वो सड़क पार कर भी चुका था और दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका सांस फूला हुआ था लेकिन मुस्कुराहट किसी फूल की तरह खिली हुई थी, वो फूल जो दिल की जमीन से फूटता है और फिर मोहब्बत के साए में दवाम पाता है। इंसान दो हालतों में अपनी जोन बदल लेता है, एक की हालत में और दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के पार खड़ा जो आलियान था वो कर्ब की हालत में तो हरगिज नहीं था, तो ये दूसरी ही हालत थी। और ये काम सड़क के उस पार मशरिक से आई नई दुनिया को हैरत से देखती लड़की नहीं तो किया था। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और उस पार खड़े थे। फासला था लेकिन कम था और ज्यादा भी हो सकता था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन स्टार्ट होता है क्रिसमस से। कीप काम एंड वेट फॉर क्रिसमस। तो क्रिसमस सीजन ऑन था और वो मौसम जिसका सारा साल इंतजार किया जाता था, वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का और इत्मीनान का और खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंग बिरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगा था और 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनिवर्सिटी बंद थी। और वहां पे जो स्टूडेंट्स की रिहाइश गाहें थी वो भी अब खाली होने लगी थी और दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स भी अपने घरों को चले गए थे। लेकिन दूसरे मुल्कों से आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए और कुछ अपने दोस्तों के साथ उनके घरों को चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सयाहत की तैयारी करने लगे। अमराहा ने ऑक्सफोर्ड को सुनसान होते हुए देखा था, जहां पर सुबह स्टूडेंट्स का हुजूम तेजी से हरकत करता हुआ नजर आया करता था और अमराहा एकदम से सबको याद भी करने लगी थी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें कतन वो नहीं जानती थी। सभी को
اور اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے جمع غفیر کو. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ماحول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کہ اس ماحول کے بدل جانے سے ایسے اداس ہو جائے گی. اور آکسفورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر تو اسے ہال ہی پڑتے. وہ اتنی جذباتی ہے اسے اب معلوم ہو رہا تھا. اس کے سٹور میں سپر سیل کی تیاری بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی اور ان کی فی گھنٹہ اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی. مطلب یہ کہ وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کافی پاؤنڈز کما سکتی تھی اور امراہ یہ پاؤنڈز کمانا چاہتی تھی. شرلی دائم وغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لیے جا رہا تھا اور آلیان بھی. اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں. پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شہروں میں بھی نہیں جاتے. دائم نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا. اسے 1 پاؤنڈ جمع کرنا تھا اور اس نے اسے کہا بھی تھا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو. اتنے پیسے نہیں لگتے جتنی تم سمجھ رہی ہو. ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے اور ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ پاس لیے ہوئے ہیں جن سے ہمارے بہت کم پیسے خرچ ہوں گے. اور ہم کسی لگژری ہوٹل میں بھی نہیں رہیں گے بلکہ ہاسٹلز میں ہی رہیں گے یا بہت کم قیمت والے ہوٹلز میں. شرلی نے بھی اسے منانا چاہا تھا لیکن اس نے کہا میں پھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے 1 پاؤنڈ بچانا ہے. ہاں ویسے تمہارا فیصلہ بھی معقول ہے. شرلی نے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا. اور پھر جانے سے پہلے رات کو آلیان بھی اس کے سٹور آیا اور اس نے اسے بتایا ہم پہلے سویڈن جائیں گے پھر فرانس. کیا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پیروں کو اتنا آرام دیں کہ لگے ہی نہ کہ ہم انہیں پہن کر 8-10 میل چلتے رہے ہیں؟ اور جواباً اس نے بھی کیا خٹاک جواب دیا اور کہا میں بل بناتی ہوں جوتے نہیں. اور وہ ویسے ہی اداس تھی اور وہ اسے تو اور اداس کرنے آ گیا تھا. اچھا لیکن جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا؟ ہاں لیکن میں سیلز مین نہیں ہوں. تم سیلز مین کے پاس جاؤ. اچھا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب کم از کم 10 کپ کڑوی کافی کے پیے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کافی کڑوی ہی ہوتی ہے ویسے. کاؤنٹر پر رکھی کمپیوٹر ساتھ وہ مصروف تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے سٹور کا کام تو وہ اکیلی ہی کر رہی ہے. ہاں مجھے پتا ہے لیکن کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کرتے. ہاں شاید تم سیاحت کر کے واپس آؤ تو ایسی کم عقلی کی باتیں کرنا چھوڑ دو آلیان. سنے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور فضاؤں میں سانس لینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اوہ مجھے لگتا ہے تم پر کام کا بہت بوجھ ہے امراہ. اس نے انداز کو افسردہ بنایا. نہیں میں مضبوط اعصاب کے مالک ہوں آلیان. امراہ نے بھی انداز کو مضبوط بنایا. اچھا لیکن تمہاری شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں لیکن فرانس نہیں. بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ میرے جانے سے پہلے ہی تم مجھے بہت یاد کرنے لگی ہو. اور امراہ نے فوراً کہا مجھے انتظار رہے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ سویڈن اور فرانس کی ہواؤں نے تم پر سے پاگل پن کے اثرات کچھ کم کیے یا اور بڑھا دیے. مطلب تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. لیکن امراہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی. لو میں جا رہا ہوں اس نے کہا تو لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. ملر امراہ نے ایک سیلز مین کو متوجہ کیا. انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں. پلیز آپ ان کی مدد ہی کرتے. اور آلیان نے چونک کر امراہ کی طرف دیکھا. وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی. یہ نا جوتوں کی دکان ہے. بیک ٹو دا فیوچر فلم کا سیٹ نہیں. یہاں کچھ اڑنے شڑنے والا نہیں ملتا. ملر پر بھی کام کا کافی بوجھ لگتا تھا. اس نے بھی ایسے ہی روکھا جواب دیا. یہ تمہارے سیلز مین نے بھی کڑوی کافی پی ہوئی ہے کیا اور 10 کپ سے زیادہ پیے؟ منہ بسورتا ہوا آلیان وہاں سے چلا گیا اور 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس موجود تھا. اچھا سنو میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو اور ان کی واپسی کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے.
جب شادی ہو جائے گی نا تو ہم حساب ٹھیک کر لیں گے. What؟ اور امراہ نے اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے جاؤ اور میرا مغز نہ کھاؤ. اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن آفر موجود ہے. ویسے تم مجھے فون کر کے بتا سکتی ہو. ہمیں صبح نکلنا ہے. تم ہمارے نکلنے سے 1 منٹ پہلے بھی بتا سکتی ہو. اچھا ٹھیک ہے میرا ارادہ ہوا نا تو میں 1 منٹ پہلے فون کر دوں گی. پکا؟ وہ ایسے خوش ہو گئے جیسے اس نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا ہو. ہاں پکا. اور 10-12 جوتے صرف دیکھ کر آن پون گھنٹہ مزید سٹور میں گزار کر وہ چلا گیا اور امراہ کی تو آنکھیں ہی نم ہو گئیں. ویرا اور اینن بھی جا چکی تھی اور جتنے اس کے دوست تھے اور جن جن سے اس کی ہائے ہیلو تھی سب باری باری جا چکے تھے. وہ بھی جانا چاہتی تھی بلکہ وہی تو جانا چاہتی تھی. وہ جس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی پاکستان کے چند شہروں کے علاوہ کہیں اور گھوم پھر سکے گی, اس کو ہی تو جانا چاہیے تھا. ویرا, اینن اور ایسے دوسرے لوگ تو کتنے کتنے ملک گھوم پھر چکے تھے. اس نے بھی کام کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے لیکن وہ پیسے وہ دائم کو واپس کرنے کے لیے جمع کر رہی تھی. اگر بابا سٹور میں آگ نہ لگتی اور اس نے اپنے پیسے بابا کو نہ دیے ہوتے تو بھی ویرا کے ساتھ وہ نکل چکی ہوتی. اور اب تو اس کی آنکھیں نم تھیں, اس لیے کیونکہ زندگی شاید اسے چند مواقع دے دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے لیے, لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی. خیر, دل مضبوط کرتے ہوئے وہ اوور ٹائم کرتی رہی اور ہفتے میں 1 بار یونیورسٹی تک پیدل چلتی ضرور جاتی. خوشائند بات یہ تھی کہ 13 جنوری سے سب پہلے جیسا ہونے والا تھا اور یونی کھلتے ایگزامز شروع تھے, اس لیے سب نیو ایئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے. یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لاہور کی رہنے والی اور دادا کی گود میں گھنٹوں سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے, اور وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی ہے اور مسکرانے کی کوشش کرتی ہے. وہ اولڈ کیمپس کی یونیورسٹی آرک کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے. اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں, اور وہ دادا کو مینچسٹر میں پھیلی برف دکھاتی ہے اور مسکرانے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے باتوں میں دل بہلاتی ہے. اور دادا اس سے کہتے تھے کہ تم چلی جاتی میری بچی, جتنے پیسے تھے تمہارے پاس, پیسے تو آ جائیں گے لیکن وقت نہیں آئے گا. اور جواباً وہ بھی یہی کہہ دیتی کہ میں تو اگلے سال چلی جاؤں گی نا, اگلے سال تک بھی تو میں یہی ہوں نا. اس نے دادا سے کہا تھا اور خود کو بھی تسلی دی تھی. اور زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب تو وقت کے اشارے سے چلتے ہی ہیں. ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے. اور ساتھ ہوا یہ سین ختم. اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری چیز ہے شمع کرسمس, نہیں کرتی شور و غوغا اور ملائمت سے خود کو نچاور کرتی چلی جاتی ہے, بے غرضی سے یہ خدمت پر مامور رہتی ہے. سارا مینچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا. کوئی چھینکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا لیکن مسکراتا ہوا ضرور آتا تھا. سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سینٹا کلوز کو بٹھایا گیا تھا جو بڑے بوڑھوں سی پر شفقت اور مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا. کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زائد سٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں سج چکا تھا, جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن کلکاریاں بھرتے تھے, جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گھروں میں کیوں نہیں لے کر جاتے, زیادہ مہنگی تو نہیں ہے ہم. اور کام کی زیادتی نے تو اسے تھکا ہی ڈالا تھا. بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھی اور برگر کو کافی کے ساتھ بامشکل وہ کھاتی تھی. گھر جا کر چند گھنٹے وہ سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی, اور دادا سے بھی بہت کم بات ہوتی تھی اس کی. کافی دنوں بعد جب دادا سے اس کی بات ہوئی تو وہ تو دیکھ کر اداس ہی ہو گئے اور کہنے لگے, امراہ کتنی کمزور ہو گئی ہو نا تم. اور جواباً اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ
آپ کو تو بس میں ایسی ہی لگتی ہوں, بالکل ٹھیک ہوں دادا میں. اور پھر اگلے دن اس کے بابا کا بھی فون آیا اور انہوں نے کہا, چھوڑ دو جاب, میں تمہیں کیسے بھی کر کے پیسے بھیج دیا کروں گا بیٹا. لیکن جواباً اس نے کہا کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. دادا نے شاید آپ کو پریشان کر دیا ہوگا نا. اور اس کے نہ کرنے پر بھی بابا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے تو ٹرانسفر کروا ہی دیے جنہیں اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا. زندگی میں ملنے والی اسی آرام اور آسائش نے تو اسے ایسا بنا دیا تھا. ریڈی میڈ کھانے کو ملتے رہیں تو خود پکانے کی کوئی زحمت کیوں کرے گا. ایک بار وہ ڈیرک کے ساتھ ڈریمسن گئی تھی. ان دونوں کی بنائی ڈاکیومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندے سے ملاقات طے تھی. ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیرک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھیجوا دے, اور بل کے نیچے ڈیرک نے سائن کر دیے تھے. کس کے آفس؟ اور ڈیرک ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پاپا کے آفس. اب بل اتنی دور ان کے آفس جائے گا؟ ارے تھوڑے سے تو پیسے ہیں, میں بل دے دیتی ہوں, امراہ نے کہا تھا. ارے میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورانٹ میں, وہ ڈریمسن کے تیسرے حصے دار ہے. اچھا, تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں, تو ویٹر تمہیں بل ہی کیوں دیتا ہے؟ اور اس کی یہ بات سن کر تو ڈیرک کہنے لگا, ارے تم بل کی بات کر رہی ہو, انفیکٹ مجھے تو یہاں سختی سے منع کیا گیا کہ میں یہاں آیا ہی نہ کروں. میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل خالی جیب ہو چکا ہوتا ہوں, اور کبھی کبھار زیادہ نہیں. بل پر میں سائن کر دیتا ہوں, اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو میں یہاں آ کر بل چکا جاتا ہوں. اتنی سی رعایت مل جاتی ہے مجھے. اور امراہ بہت حیران ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا, یہ تم کہہ رہے ہو؟ ارے یہ تو تمہارے پاپا کا ریسٹورانٹ ہے, پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب؟ ہاں یار, میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے. 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی صفائی کا کام کیا تھا. ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی. ان کا کہنا ہے کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا, اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ پی لی تو پھر 10 سالوں میں کمائے گئے سارے پاؤنڈز دھوئیں کی نظر ہو جائیں گے. تو پھر جس کے فادر کا ایسا ماضی رہا, اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مینچسٹر جیسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھے بھی اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش بھی کرے. اسکول کی چھٹیوں میں نے اسی ریسٹورانٹ میں کام کیا ہے. ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا, تو تمہیں پتہ ہے مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا تھا. اب میں صرف ڈاکیومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں. لیکن دیکھو, والدین اپنی اولاد ہی کے لیے تو کماتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, لیکن میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں نا, اور بس بہت کھا لی میں نے ان کی کمائی. اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو پھر انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا؟ امراہ تو اس کے اس جواب پر دنگ ہی رہ گئی تھی. ہاں دیکھو نا, اگر 2 لوگ ساری زندگی کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو پھر کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے. اور امراہ تو اس کی اس بات پہ لاجواب ہی ہو چکی تھی, اور اس نے تب سے سوچ لیا تھا کہ وہ ان آسائشوں کو اب گلے نہیں لگائے گی, اور ان آسائشوں نے ہی تو اسے بگاڑ دیا ہے. اور پھر کرسمس بھی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی ویسے ویسے لیڈی مہر کی اپنے بچوں کے لیے تحفے تحائف لینے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی تھی. کرسمس سے چند دن پہلے ہی انہوں نے سادھنا کے ساتھ امراہ کو بھی بھیجا تھا کرسمس مارکیٹ, اور دونوں نے لیڈی مہر کی بتائی ڈھیر خریداری بھی کی. انہوں نے اپنے سب بچوں کے لیے تحائف منگوائے تھے. نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی, تو کچھ اس سلسلے کی بھی خریداری کی گئی تھی. خریداری کرنے کے بعد سادھنا تو گھر چلی گئی اور وہ یونیورسٹی آ گئی, اور آ کر اولڈ کیمپس کی آرک کے نیچے کھڑی ہو گئی. موسم کے تیور صبح سے ہی بدل رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی, اور BBC نیوز نے برف باری کی خبر بھی دی ہوئی تھی. وہ محراب کی دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی
धुंधले आसमान को देख रही थी। धुंध बढ़ती ही जा रही थी और कुछ दूर आगे की चीजें नजर नहीं आ रही थीं। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे बर्फबारी का इंतजार था और उसके पास 1 घंटा था। फिर उसे अब अपनी जॉब पर वापस जाना था और वो अपनी यूनी के आगे बर्फबारी को होते हुए भी तो देखना चाहती थी। देखते देखते हवा और तेज हो गई और धुंध और बढ़ने लगी। रूही के गाले माँ के प्यार की तरह नरमी से जमीन पर बरसने लगे। अमराह ने अपने सुर्ख दस्तानों वाले हाथों को फैला लिया और बर्फबारी बिला शुबा वो मंजर है जो पहली बार देखने वाले को मस्ताना सा कर देता है। सफेद फूल बर्फ बने अमराह से शरारतें करने लगे थे और दोनों में दोस्ती हो रही थी। अहदो पैमा तश्कील दिए जा रहे थे और कुदरत के शाहकारों को सराहा जा रहा था और उनसे लिपटा जा रहा था। तभी उसने देखा कि दूर धुंध में से सामने से कोई आ रहा है और वो आलियान था। वो करीब आया और उसने देखा कि वो दूर होता चला गया। वो आलियान नहीं था। बर्फीले रेशों को अपने सुर्ख दस्तानों पर समेटे वो जहां की ताखड़ी रह गई। अरे उसे आलियान आता और जाता क्यों नजर आया था भला? और सवाल दिमाग से उठा और दिल में जाकर मुकीद हो गया। गर्म कोट के अंदर उसके वजूद ने सहम कर झुरझुरी ली और फिर उसने देखा धुंध को चीरता फिर से कोई आ रहा था। ऑक्सफोर्ड रोड को भागकर पार करता हुआ और यूनी की तरफ बढ़ता हुआ। अमराह मेहराब की दीवार के साथ सिमट गई और बर्फबारी में तेजी आ गई थी। उसके दस्ताने अब नम हो रहे थे और बर्फ की फुवार को देखते उसकी आंखें नहीं थक रही थीं। और ये कौन था जो उसकी तरफ आ रहा था, जिसके हाथ में नीले पीले सफेद फूल थे और फूल बहुत ज्यादा थे और उन पर बर्फ गिरकर ठहर रही थी और वो बार बार उन्हें झाड़ रहा था। उसने गर्दन को खम देकर अमराह को देखा और फिर आईब्रो उचकाकर मुस्कुरा दिया। हाँ, वो आलियान ही था। तेज हवा का झोंका आया और उस शबिया को उड़ा कर ले गया। अमराह ने सहम कर आसपास देखा तो ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और अतराफ में इक्का दुक्का लोग थे और बस। उसने वहां से तेज तेज पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर सनसनाहट हुई और वह सारी की सारी अहराम हैरां पर बुरा जमा हुई। चलने की रफ्तार उसने और तेज कर दी और फिर वो भागने लगी ऑक्सफोर्ड रोड पर, यूनिवर्सिटी को अपने पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि खौफ उसके वजूद में सरायत कर रहा था। आलियान उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ था। वो सामने से उसकी तरफ आ रहा था और वो पीछे से भी उसे पुकार रहा था। और अमराह सोचने लगी कि सब क्या था, ये सब ठीक नहीं था। उसे अपने ताक़ुब में आलियान नहीं चाहिए था। अब बर्फ पर भागते भागते वो फिसल कर गिर गई। और ये आलियान कौन था जिसने उसे गिरा दिया था? ठंडी नाक से दर्द की लहर उठी और उठकर उसने अपने कपड़े झाड़े और बर्फ उसके वजूद में उतरती उसे ठंडा कर रही थी और वो कांप रही थी। लेकिन क्या वाकई ठंड से? यकीनन नहीं। और उसे तकलीफ हो रही थी। सफेदे के माहौल में सुरमई कोट और सुर्ख मफलर में वो खजा में खिली उस कली की मानद हो गई जो बेवक्त खिलने पर आबदीदा हो जाती है। यूनिवर्सिटी को अपने पीछे छोड़ते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। रूही के गाले अभी भी गिर रहे थे और उसके खुले बालों में अटक रहे थे। वो बर्फबारी देखने आई थी, लेकिन उसने ये कैसी बर्फबारी देखी थी जिसने उसके अंदर की बहारों को ही खत्म कर डाला था। सारा सब्जा सफेदे में बदलता जा रहा था। और खजा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो बहार को निगल ले तो मौत होती है। और मशरकियों के लिए ये मौत जल्द नासिल होती है। वो सल्तनत सफेद पर चल रही है, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जमीन में धंस रही है? दिल एहसासात का अखाड़ा है और दिमाग इस अखाड़े का शेर।
یہ شیر دھاڑتا ہے تو دل جل کر اور بجھ کر اور ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شیر نگر نگر پایا جاتا ہے۔ مشرق سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی، مشرق میں پربت بھی ہے اور پاتال بھی، سنگ پارس بھی اور سنگ راہ بھی، جوت بھی اور چھوک دیپ بھی، جوگ بھی ہیں اور جوگنے بھی۔ ایسی زرخیز دھرتی کے باسیوں کی بہاروں کو خزائیں کیوں کر نہ نگل لیا کرے۔ ہر وہ رک گئی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کیا ابھی بھی وہ اس کے پیچھے تھا، دائیں بھی اور بائیں بھی؟ اور اس نے اپنی آنکھوں کو اس منظر کو پھر سے دیکھنے کے لیے خود کو تڑپ جاتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اپنا فیڈ بیک۔